عزیز طلباء السلام علیکم، میں مصدق شیخ پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورلڈ اردو پر۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ہماری جماعت نحوم، اس کے مضمون ریاضی حصہ دوم، اس کے مشقی سیٹ 1.2 پر مبنی سوالات کو سمجھا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ہمارے سبق علم ہندسہ کے بنیادی تصورات، اس کے کچھ عنوانات کو سمجھنے والے ہیں، جس میں سب سے پہلا عنوان ہے مشروط بیان اور عکس۔ مشروط بیان اور عکس، اس کے تعلق سے میں کہہ سکتے ہیں کہ جو بیان جب تب یا اگر تو کی صورت میں لکھے جاتے ہیں انہیں مشروط بیان کہتے ہیں۔ یعنی اگر ایسا کوئی بیان دے دیا جائے جس کی شروعات میں ہمیں جب یہ لفظ نظر آئے اور درمیان میں ہمیں کہیں پر تب نظر آئے، یا ایسا بیان جس کی شروعات سے اگر سے ہو اور درمیان میں ہمیں کہیں پر تو یہ نظر آئے یا اگر تب نظر آئے، تو ایسے بیان کو ہم مشروط بیان کہتے ہیں۔ مشروط بیان میں جب سے یا اگر سے شروع ہونے والے بیان کو مقدم یعنی دیا ہوا ہے کہتے ہیں، اور تب سے یا تو سے شروع ہونے والے بیان کو ہم تالی یعنی جوابی، یعنی جو ہمیں معلوم کرنا ہے یا ثابت کرنا ہے وہ کہتے ہیں۔ مثال دیجئے، فرض کیجئے کہ یہاں پر ہمیں دیا گیا کہ معین کے وتر ایک دوسرے کے عمودی ناصف ہوتے ہیں، یہ بیان ہے۔ اب اگر ہمیں اس معین کے وتر ایک دوسرے کے عمودی ناصف ہوتے ہیں، اسے مشروط بیان کی صورت میں لکھنا ہے تو ہم یہ لکھیں گے کہ جب دیا ہوا ضربۃ الاضلاع، یعنی ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں دیا گیا ہے معین، کہ ایک معین ہے اور اس کے وتر جو ہوں گے وہ عمودی ناصف ہوں گے۔ تو معین کیا ہوتا ہے کہ معین کو سب سے پہلے ہمیں بتانا ہوگا کہ معین ایک ضربۃ الاضلاع سے حاصل ہوتا ہے، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ جب دیا ہوا ضربۃ الاضلاع معین ہو تو اس کے وتر ایک دوسرے کے عمودی ناصف ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو جب کے بعد میں دیا ہوا ضربۃ الاضلاع معین ہو، یہ ہمارے پاس میں جو ہے یہ مقدم ہے، اور اسی طرح سے اگر ہم یہاں دیکھیں تو کے بعد میں یعنی اس کے وتر ایک دوسرے کے عمودی ناصف ہوتے ہیں، یہاں پر ہمیں تالی دیا گیا، یعنی ہم یہاں کہیں گے کہ یہاں پر جب کے بعد کا دیا ہوا حصہ جو ہے وہ مقدم ہے، یعنی یہ ہمیں دیا ہوا ہے، اور تو کے بعد کا حصہ جتنا بھی ہمیں نظر تالی، یعنی ہمیں سے جوابی تلاش کرنا ہے یا اسے ہمیں ثابت کرنا ہے۔ اب اگر ہم اس طرح سے کیا جائے کہ یہاں پر اگر ہمیں مشروط بیان کو ہی دیا گیا ہے اور اس کے مقدم کو اور تالی کو تبدیل کیا جائے، یعنی مقدم کی جگہ تالی اور تالی کی جگہ مقدم، یعنی جب کے بعد میں ہمیں اس طرح سے دے دیا کہ جوابی حصے کو جب کے بعد میں لکھ دیا، اور جو ہمیں دیا ہوا ہے اسے اگر ہم تو کے بعد میں لکھ دے، تو جو نیا بیان ہمیں حاصل ہوگا اسے ہم کہیں گے بیان کا عکس کہیں گے، یعنی جو ہمیں پرانا جو اصل بیان ہے اس کا ہم عکس کہتے ہیں، کنورس کہتے ہیں۔ اسے اس طرح سے مثال کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ یعنی مشروط بیان فرض کیجئے کہ ہمیں اس طرح سے دیا گیا کہ جب کوئی ضربۃ الاضلاع معین ہو تو اس کے وتر ایک دوسرے کے عمودی ناصف ہوتے ہیں۔ یہاں پر جب کے بعد کا پورا حصہ ہمیں مقدم کے طور پر دیا گیا ہے، اور تو کے بعد کا حصہ ہمیں تالی کے طور پر دیا گیا۔ اب اگر ہم اس کے بیان کی طرف غور کریں تو عکسی بیان اس طرح سے ہے کہ جب کسی ضربۃ الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کے عمودی ناصف ہوں تب وہ ضربۃ الاضلاع معین ہوگا۔ یعنی اگر ہم غور کریں گے تو یہاں پر یہ کسی ضربۃ الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کے عمودی ناصف ہو، یہ اس مقام پر جو ہے یہاں تالی کے طور پر تھا، اسے ہم نے یہاں پر لے لیا، یعنی یہاں پر یہ تالی آ گیا، اور تب کے بعد کا یعنی وہ ضربۃ الاضلاع معین ہوتا ہے تو یہ ضربۃ الاضلاع معین ہو، یہاں پر ہمیں دیا گیا مقدم۔ تو اس طرح سے مشروط بیان کے مقدم کو تالی کی جگہ لکھا گیا اور تالی کو مقدم کی جگہ لکھا گیا، تو ہم یہ کہیں گے یہ اس کا عکسی بیان ہوگا۔ اب یہاں پر اسی طرح سے اگر دوسری مثال لکھے کہ اگر کوئی عدد مفرد عدد ہو تو وہ عدد جفت یا طاق ہوتا ہے، اس کا عکس اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی عدد جفت یا طاق عدد ہو تو وہ عدد مفرد ہوتا ہے۔ اب اگر ان دونوں مثالوں میں، ان دونوں بیانوں میں ہم غور کریں تو یہ جو بیان ہے، یہ بیان اس بیان میں اصل بیان اور عکس دونوں ایک دوسرے کے مساوی ہے، دونوں ایک ہی بات بتاتے ہیں، لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس میں اصل بیان ہمیں درست نظر آئے گا، لیکن عکس بیان جو ہمیں یہاں پر درست نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے
اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مقدم ہے اور یہ مقام، یہ جو عدد ہے، یہ جو لفظ ہے، یہ تالی کا ہے، اور جب ہم نے اسے بدل دیا تو مقدم کی جگہ تالی کو لکھا اور تالی کی جگہ مقدم کو، اور اس طرح سے ہمیں عکسی بیان نظر آ گیا۔ اس طرح سے کسی بھی مشروط بیان اور عکس کو لکھا جاتا ہے۔ اب اس سے سمجھ لینے کے بعد ہمارا اگلا عنوان جو ہمیں سمجھنا ہے وہ ہے ثبوت۔ ثبوت، اس عنوان کو سمجھنے کے لیے ہمیں عقلیدت کے بارے میں سمجھنا ہوگا کہ عقلیدت جو ہے یہ 3 صدی قبل مسیح کے عظیم یونانی ریاضی داں تھے، جنہوں نے ہمیں کچھ کلیات یا منظور بیانات کو مفروضہ تسلیم کردہ بیان کے طور پر قبول کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں کچھ خصوصیت کو ثابت کرنا بتایا، اور اس ثابت کی خصوصیت کو ہم مسئلے کہتے ہیں۔ آئیے اسے سمجھتے ہیں کہ فرض کیجئے جو کچھ مفروضے ہمیں یہاں دیے گئے ہیں، ہم اسے دیکھتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ پہلا مفروضہ دیا گیا کہ ایک نقطے سے بے شمار خطوط گزرتے ہیں، یعنی اگر ہم یہاں پر ایک نقطہ اس طرح سے لے لیں اور اس سے اگر ہم گزارنا چاہے خطوط کو، تو ہم یہاں پر ایک خط اس طرح سے گزرے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم دوسرا خط گزارنا چاہے تو اس طرح سے ہوگا۔ اسی طرح سے یہاں پر ہم دیکھیں تو لا تعداد خطوط ایک نقطے سے ہم گزار سکتے ہیں، یعنی ایک ہی نقطے سے ہم بے شمار خطوط کو گزار سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو ہمارا مفروضہ ہے، اس مفروضے کو ہم نے شکلی طور پر اس طرح سے سمجھا۔ اسی طرح سے دوسرے مفروضے کو سمجھتے ہیں کہ 2 متفرق نقاط سے ایک اور صرف ایک ہی خط گزر سکتا ہے۔ فرض کیجئے کہ یہ 2 نقاط اے اور بی ہے اور ان سے ہم گزارنا چاہے تو ہم صرف ایک ہی خط کو گزاریں گے، ایک سے زیادہ خط یہاں سے گزر نہیں سکتے۔ تیسرا ہمیں دیا گیا کہ کسی بھی نقطے کو مرکز مان کر دیے ہوئے نسخۃ کا دائرہ کھینچا جا سکتا ہے، یعنی فرض کیجئے ایک نقطہ پی ہے، اب اگر ہم اس کو مرکز مان کر ایک فاصلہ لیتے ہیں، فرض کیجئے یہاں پر، اور ایک فاصلہ لینے کے بعد اگر ہم یہاں پر دائرہ بنانا چاہے تو اس نقطے کو مرکز مان کر ہم یہاں پر ایک دائرہ کھینچ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ جو مفروضہ ہمارا ہے کہ کسی بھی نقطے کو مرکز مان کر دیے ہوئے نسخۃ کا دائرہ کھینچا جا سکتا ہے، یہاں پر ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم ایک اور نقطہ لے کیوں، اور اس پر بھی اگر ہم کھینچنا چاہے تو ہم اسی طرح سے کریں گے، ایک فاصلہ لیں گے اور پھر ایک دائرہ کھینچیں گے، یعنی اس طرح سے ہم اس مفروضے کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا مفروضہ ہے کہ تمام قائمہ زاویے ایک دوسرے کے متماثل ہوتے ہیں، یعنی اگر ہم یہاں پر ایک قائمہ زاویہ لے لیں تو ہم جانتے ہیں کہ اس قائمہ زاویہ کی پیمائش 90 درجے ہوں گی۔ اسی طرح سے ایک اور قائمہ زاویہ لیں گے تو اس کی پیمائش 90 درجے ہوگی۔ اب کیونکہ تمام کے تمام قائمہ زاویہ کی پیمائش مساوی ہے، 90 درجے ہی ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ تمام قائمہ زاویہ ایک دوسرے کے متماثل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے پانچواں مفروضہ ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ 2 خطوط اور ان کا تقاطع ہو تو تقاطع کی ایک جانب بننے والے داخلہ زاویوں کی جمع 2 قائمہ زاویے سے کم ہو تو وہ خط اسی سمت بڑھانے پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ مفروضات کی ہم نے عملی طور پر تصدیق کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر کسی خصوصیت کا منطقی ثبوت دے سکے تو اس خصوصیت کو صحیح مان لیا جاتا ہے، اس لیے دی ہوئی منطقی دلیل کو اس خصوصیت یعنی اس مسئلے کا ثبوت کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی خصوصیت ہمیں دے دی جائے اور اس خصوصیت کو اگر ہم ثابت کر دیں کہ اس طرح سے وہ ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ جو ثابت ہم نے دلیل دی ہے ثابت کرنے کے لیے اس کا ثبوت ہوگا، اسے ہم پروف کہیں گے۔ کوئی مشروط بیان صحیح ہے ایسا ہمیں ثابت کرنا ہو تو اس کے مقدم حصے کو بیان کو دیا ہوا ہے بیان کہتے ہیں، اور تالی حصے کو ثابت کرنا کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ مقدم جو ہوتا ہے وہ دیا ہوا ہوتا ہے اور تالی جو ہوتا ہے وہ جوابی ہوتا ہے۔ یعنی اب اگر کوئی بیان ہمیں اس طرح سے دیا گیا ہے، مشروط بیان، اس سے کہا گیا کہ اسے ثابت کرنا ہے اس بیان کو، تو ہم اس میں جو مقدم ہے یعنی اگر یا جب کے بعد کا جو حصہ ہوگا اس حصے کو ہم دیا ہوا سمجھیں گے، اور تالی یعنی تب یا تو کے بعد جو حصہ ہوگا اسے ہمیں ثابت کرنا ہوگا۔ اب ثابت کرنے کی یہاں 2 راستے ہیں، جس میں سے ایک ہے راست ثبوت اور دوسرا ہے بالواسطہ ثبوت۔ یعنی کسی بھی بیان کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں 2 طرح کے ثبوت ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے راست ثبوت اور دوسرا ہوتا ہے بالواسطہ ثبوت۔ یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں راست ثبوت کے بارے میں۔ فرض کیجئے کہ ہمیں ایک بیان اس طرح سے کا استعمال کرنا ہے کہ جس میں 2 خطوط ایک دوسرے کو قطع کر رہے ہیں اور ان کے زاویے کی خصوصیت کا استعمال کرنا ہے۔ یعنی ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ 2 خطوط ایک دوسرے کو قطع کرے تب متقابلہ زاویے متماثل ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم اسے اس طرح سے لکھیں کہ اگر 2 خطوط ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں تو ان کے ذریعے بننے والے متقابلہ زاویے متماثل ہوں گے۔ یعنی یہاں پر یہ جو ہمیں دیا ہوا ہے کہ 2 خطوط ایک دوسرے کو قطع کرے، اسے اگر ہم شکلی طور پر دکھائے دیں
کہ ایک خط اے بی ہے دوسرا سی ڈی ہے، دونوں ایک دوسرے کی کیا کرتے ہیں، ہم یہاں لکھیں گے کہ دیا ہوا ہے کہ خط اے بی اور سی ڈی ایک دوسرے کو نقطہ او پر کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ثابت ہمیں جو کرنا ہے، یعنی جو ہمارا تعلیق وہ یہ ہے کہ ان کے متقابلہ زاویہ متماثل ہوتے ہیں، یعنی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو متقابلہ زاویہ ہے، زاویہ اے او ڈی اور بی او سی، اسی طرح سے اے او سی اور بی او ڈی، انہیں ہمیں ثابت کرنا ہے کہ یہ دو متماثل ہو گئے۔ اب یہ ہو گیا ہمارا مقدم یعنی جو دیا ہوا تھا، یہ ہو گیا ہمارا تعلیق یعنی جو ثابت کرنا تھا۔ اب ثابت کرنے کے لیے جو ہم نے طریقہ استعمال کیا کہ یہاں پر دونوں کی جمع کیے، زاویہ اے او سی جمع بی او سی مساوی 180 کے، کیونکہ خطی جوڑی کی زاویہ ہے۔ اسی طرح سے ہم نے زاویہ بی او سی اور بی او ڈی کے لیا 180 کے مساوی، یعنی یہ بھی خطی جوڑی کی زاویہ ہے۔ مساوات 1 اور 2 کی بنا پر ہم نے نتیجہ خاص کیا کہ زاویہ اے او سی مساوی ہوں گا بی او ڈی کے، اور اسی طرح سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ بی او سی مساوی ہوں گا زاویہ اے او ڈی کے۔ تو یہاں پر ہم نے ثبوت کا استعمال کر کے اسے ثابت کیا ہے، یعنی جو ہمارا مقدم تھا اس کا استعمال کیا اور تعلیق کو ہم نے یہاں پر ثابت کیا۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ راست طریقہ ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں بالواسطہ ثبوت یا بالراست طریقہ۔ اس طریقے میں جو ہمیں تعلیق کے طور پر دیا جاتا ہے ہم اس کے برخلاف استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم اس کو غلط سمجھ کے اسے صحیح بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے اسے سمجھتے ہیں کہ فرض کیجئے بیان اس طرح سے ہے کہ 2 سے بڑا مفرد عدد طاق عدد ہوتا ہے۔ اب اگر اسے ہم مشروط بیان کے طور پر لکھنا چاہیں تو ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ اگر پی 2 سے بڑا مفرد عدد ہو تو پی طاق عدد ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم غور کریں تو دیا ہوا یہ ہے کہ پی 2 سے بڑا مفرد عدد ہے، یعنی پی کے صرف 2 ہی عاد ہوں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مفرد عدد ایسے عدد کو کہتے ہیں کہ جو خود سے اور 1 سے تقسیم ہوتا ہے۔ اس طرح سے پی جو ہے وہ 1 سے بھی تقسیم ہوگا اور خود سے یعنی پی سے بھی تقسیم ہوگا۔ اب ہمیں ثابت یہ کرنا ہے، یعنی تعلیق جو ہمارا یہ ہے کہ پی ایک طاق عدد ہے۔ تو اب اسے ثابت کرنے کے لیے ہم بالواسطہ ثبوت کے طور پر ایسا فرض کریں گے کہ یہ جو ہمیں ثابت کرنا ہے کہ پی طاق عدد ہے وہ غلط ہے، یعنی ہم کہیں گے کہ فرض کیجئے کہ پی طاق عدد نہیں ہے۔ اب اگر پی طاق عدد نہیں ہے اس کا مطلب ہوگا کہ پی جفت عدد ہوگا، اور پی جفت عدد ہے اس لیے ہمیں کہیں گے کہ 2 جو ہے وہ پی کا عاد ہوگا، کیونکہ جفت عدد ایسے عدد کو کہتے ہیں جو 2 سے پوری طرح سے تقسیم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ پی جو ہے وہ 2 سے بڑا مفرد عدد ہے، اس لیے پی کے ایک ہی اور پی یہ 2 ہی عاد رہیں گے، 2 اس سے 2 جو ہے اس کا عاد نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب جو ہم نے یہ بالواسطے طریقے جو فرض کیا تھا کہ پی ایک طاق عدد نہیں ہے وہ ہمارا بیان غلط ہو گیا، کیونکہ ہمیں یہاں پر اس کے 2 سے زیادہ عاد حاصل ہو گئے، یعنی ہمیں 2 بھی حاصل ہوا، 1 بھی اور پی بھی، لیکن پی مفرد عدد ہونے کی وجہ سے صرف 2 ہی عاد رہیں گے، 1 اور پی۔ اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے جو مفروض جو فرض کیا تھا وہ غلط ہو گیا، اور ہمارا فرض کیا ہوا جو بیان غلط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایک طاق عدد ہے۔ اس طرح سے بالواسطہ ثبوت میں کسی بھی تعلیق کو جو ہے غلط فرض کر کے اسے ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ بیان جو ہے صحیح ہے۔ اس طرح سے آج کے اس ویڈیو میں ہم نے مشروط بیان، عکس، راست ثبوت اور بالواسطہ ثبوت کو سمجھا۔ اگلے ویڈیو میں ہم اس پر مبنی مشقی سوالات کو حل کریں گے۔